نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ ایک بابرکت کتاب جسے ہم نے آپ کی طرف اس لیے نازل کیا تاکہ اس کی آیات پر لوگ غور و فکر کریں اور عقل مند اس سے نصیحت حاصل کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لوگوں میں سے کچھ لوگ اللہ والے ہوتے ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون لوگ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اہل القرآن ہم اہل اللہ و خاصتہ، قرآن والے ہی اللہ والے ہیں اور اس کے خاص بندے ہیں۔ اللہ کا کرم اور فضل کہ اس نے ہمیں قرآن کی سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا کی۔ یقیناً اس کی مدد کے بغیر کوئی بھی کام ممکن نہیں، اور یہی کام ہم دعا کے ساتھ شروع کرتے ہیں کہ رمضان کی ان بابرکت ساعتوں میں ہم اللہ کی کتاب کو سیکھ سکیں اور سکھا سکیں اور اپنے لیے کچھ عمل کے طور پر اس میں سے کچھ چیزوں کو اپنانے کی کوشش کریں۔ آج کے ہمارے اس علم کے سفر کا آغاز پارہ نمبر 1 الف لام میم سے ہوتا ہے، جس کا آغاز سورۃ الفاتحہ سے ہے۔ قرآن کی ابتدا الحمدللہ رب العالمین سے ہوتی ہے، اور یقیناً دعا مانگنے سے قبل اللہ کی تعریف کرنا ہی ہمیں سکھایا گیا، اور سب سے اہم دعا جو سکھائی گئی، اہدنا الصراط المستقیم، سب سے اہم دعا ہدایت کی دعا مانگنا ہے، اور بار بار مانگنا ہے، کیونکہ یہ وہ نعمت ہے جو مانگنے سے ہی ملتی ہے، اور جو اس نعمت کی طلب رکھتا ہے تو پھر اللہ اس کے لیے ہدایت کی راہ پر چلنا آسان کر دیتا ہے۔ اور یہ کون سی راہ ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، اللہ کے نیک بندوں کی راہ مانگنا، اللہ مجھے انعام یافتہ لوگوں کی راہ پر چلانا، اور انہی لوگوں کے راستے کی سمجھ عطا کرنا جس کی تعریف اللہ نے اپنی کتاب میں خود کی کہ وہ انبیاء کی راہ ہے، صدیقین، شہداء اور صالحین کی راہ ہے۔ پھر اس کے بعد سورۃ البقرہ کا آغاز ہوتا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کی تعریف بیان کی۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اللہ کی یہ وہ کتاب ہے جو ہر شک و شبہ سے پاک ہے۔ یعنی اس کتاب کا جو طالب علم ہے، سب سے پہلے یہ بات ذہن نشین کر لے کہ لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں کر سکتے، اس میں کوئی غلطی نہیں ہے، یہ سراپا ہدایت ہے، سراپا رحمت ہے، لیکن کس کے لیے؟ ھدی للمتقین۔ ہر نیکی کی بنیاد تقوی کو قرار دیا، اور ہدایت کی بنیاد بھی تقوی کو قرار دیا۔ ہدایت اس کو ملتی ہے جو تقوی اختیار کرتا ہے، اور متقی کون ہوتا ہے؟ جو پرہیزگار ہوتا ہے، اور پرہیز کس سے کرنا ہے؟ گناہوں سے کرنا ہے، اللہ کی نافرمانی کے کاموں سے کرنا ہے، اور پرہیز جہنم کی آگ میں جانے سے کرنا ہے، اور یہی نیکی کی بنیاد تقوی کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ اللہ کی کلام کی ابتدا اپنی کتاب کی تعریف کے بعد انسانیت کو خطاب کر کے سب سے پہلے متقین کا ذکر کیا گیا۔ متقین کے بعد دوسرا گروہ کافر جنہوں نے نہیں مانا، ان کا ذکر ہوا اور ان کا انجام بتایا گیا، اور پھر بہت تفصیلاً تیسرے گروہ کا ذکر ہوا جس کو منافق کہا جاتا ہے، اور منافقت کی بہت سی عادتوں کا ذکر ہوا، جس میں سب سے بڑی برائی بما کانوا یکذبون، کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ منافقت کی سب سے بڑی علامت کہ منافق جھوٹا ہے، اور ایمان والا جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے فرمایا وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، جھوٹی بات سے بچو گے،
تو یہی کامیابی ہے، یہی جنت کی راہ ہے۔ پھر منافق کی ایک اور خرابی بتائی کہ وہ فساد برپا کرتا ہے، اصلاح کے نام پر فساد کرتا ہے۔ انما نحن مصلحون، خود کو کہتا ہے ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، یعنی گویا کہ وہ جھوٹ بولتا ہے اور کام فساد کا کر کے، فتنہ و فساد برپا کر کے، اور پھر اصلاح کا دعویٰ کرتا ہے۔ پھر اس کے علاوہ شرک سے بچنے کی تعلیم دی گئی، فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ ایمان کی تکمیل، عقیدہ توحید کی جو تکمیل ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ عقیدہ توحید کو سمجھا جائے، اللہ کی ذات، صفات، اختیارات میں کسی کو شریک نہ سمجھا جائے، لا الہ الا کا حق ادا کیا جائے۔ اس کے بعد علم کا شوق دلایا گیا، قصہ آدم کو تفصیلاً بیان کیا گیا کہ علم حاصل کرنا فضیلت والا کام ہے، اور سب سے بڑھ کر وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ کہ ہر کام میں، چاہے وہ علم کی راہ ہو، عمل کی راہ ہو، کوئی بھی راہ ہو، تو ہر مشکل میں اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، اللہ سے مدد چاہنی ہے، صبر کے ساتھ اور صلات کے ساتھ۔ یہی دو راستے ہیں جن سے مشکل حل ہو سکتی ہے۔ پھر تفصیلاً بنی اسرائیل کی تاریخ بیان کی گئی، بنی اسرائیل پر کیے جانے والے انعامات کا ذکر ہوا، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی غلطیوں کا ذکر اور ان کی سزاؤں کا ذکر ہوا۔ فرمایا وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، ان کے اوپر ذلت اور محتاجی کو مسلط کر دیا گیا۔ کیوں؟ بنی اسرائیل پر کفر اور قتل انبیاء کی وجہ سے ذلت اور مسکنت کو مسلط کر دیا گیا۔ تفصیلاً ان کا ذکر کرنے کے بعد عام حکم دیا گیا، قولوا للناس حسنا، لوگوں سے اچھی بات کرنا، عمدہ بات کرنا، خیر کی بات کرنا، اور یہ حکم وحی الہی کے ذریعے آیا، وقولوا للناس حسنا کہ لوگوں سے بھلی بات کرنا۔ اور پھر اس چیز کو بھی ذہن نشین کرایا گیا کہ اللہ پر یقین ایسا پختہ ہو کہ اللہ کے اذن کے بغیر کوئی چیز نقصان نہیں دے سکتی۔ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے اذن کے بغیر کوئی نقصان نہیں دے سکتا جب تک اللہ کا اذن نہ ہو۔ اور یہ ایمان کا حصہ ہونا چاہیے کہ مجھے کوئی فائدہ نہیں دے سکتا، کوئی نقصان نہیں دے سکتا جب تک اللہ کا اذن نہ ہو، جب تک اللہ نہ چاہے۔ تو اس لیے اللہ پر ایمان اور توکل کو مضبوط رکھنا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور عملی نکتہ سکھایا گیا، وہ کیا ہے کہ دوسروں کو معاف کرنا، وَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، دشمنی کے جواب میں، حسد کے جواب میں، مخالفت کے جواب میں کیا کہنا ہے؟ عفو درگزر سے کام لو، معاف کر دو، اور معاف کرنے کے بعد درگزر بھی کرو، یعنی اس چیز کو اگنور کرنا، تو تبھی زندگی آسان ہو سکتی ہے۔ پھر نیک عمل کی ترغیب، من اسلم وجہہ للہ وہو محسن، احسان کے درجے پر عمل صالح کرنا، نیک کام کرنا، اور ان سارے کاموں کے لیے، اصلاح کے لیے اللہ سے ہدایت مانگتے رہنا۔ ان ھدی اللہ ھو الھدی، ہدایت صرف اللہ کے لیے ہے، اللہ ہی سے مانگنی چاہیے، اور یقیناً اللہ مانگنے والوں کو ہدایت عطا کرتا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے اپنی کتاب کی تلاوت کا حق ادا کرنے کا سلیقہ سکھایا، یتلونہ حق تلاوتہ، اور وہ اللہ کی کتاب کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں۔ اور تلاوت کا حق کیا ہے؟ کہ سب سے پہلے ایمان لانا، ایمان لانے کے بعد اس کو صحیح تلفظ کے ساتھ ادا کرنا، خوبصورتی کے ساتھ ادا کرنا، اور پھر اس کے بعد اس کا مطلب جاننا، اس کی سمجھ بوجھ پیدا کرنا، اور اس کے بعد عمل کرنا، اور اس کے بعد اس پیغام کو دوسروں تک پہنچانا۔ یہ اللہ کی کتاب کے کچھ حقوق ہے جو ہم سب کے اوپر واجب ہوتے ہیں۔ اور اس طرح سے اپنی زندگی ایک مومن کی اللہ کی کتاب کے ساتھ گزرے کہ اس کی جب موت آئے، فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ جب موت آئے تو مرتے دم تک اسلام پر ہی قائم رہے، کہ تم نہ مرنا اس حالت میں کہ تم فرما بردار تھے، مسلمان تھے۔ اور فرما برداری کا جو درجہ بتایا وہ کیا ہے؟ نَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، کہ ہم اللہ کے لیے مسلمان ہیں، ہم فرما بردار ہیں۔
اور پھر اسی سے ایمان کی تکمیل ہوئی۔ ایسا ایمان لانا ہدایت کے ساتھ اور مسلمان ہونے کے ساتھ، عقیدہ توحید کے درست کرنے کے ساتھ، کیا کہا؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اپنا ایمان صحابہ جیسا کرنا، ان کی زندگیوں کو سمجھنا، جانچنا، پڑھنا اور اپنی زندگی میں وہ چیزیں لانے کی کوشش کرنا، کیونکہ اللہ نے ان کو جو ٹائٹل دیا وہ کیا کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ تو ایمان کی تکمیل تبھی ہو سکتی ہے جب ہمارا ایمان صحابہ جیسا ہوگا۔ اور پھر ہر کام کے لیے اخلاص، نحن لہ مخلصون، ہم اللہ کے لیے ہی خالص ہو کر ہر کام کریں گے۔ نیت کا اخلاص، اندر کے انسان کی درستگی، کیونکہ اسی کی بنیاد پر عمل صالح قائم ہوگا۔ لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، اپنے عمل کی بہتری کی طرف توجہ کرنا۔ ہر شخص اپنے عمل کا خود ذمہ دار ہے اور اپنے عمل کے لیے خود ہی جواب دہ ہے، اسی لیے اپنی اصلاح کرنا، اپنے عمل کی بہتر بنانے کے لیے اس کی طرف کوشش کرنا، نہ کہ اعتراضات میں، بحث و مباحثے میں الجھ کر اپنی صلاحیتوں کو ضائع کرنا۔ اس لیے فرمایا ہر شخص کا عمل اس کے لیے ہے، لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، تمہارے لیے جو تم کماؤ گے وہی ہے اور دوسرے کے لیے بھی وہی جو وہ کمائے گا۔ تو اس لیے اپنے عمل کی اصلاح کی طرف توجہ دینا ضروری ہے، اپنی ذات سے اس کام کو شروع کرنا ضروری ہے۔ یہ چند کی پوائنٹس تھے پارہ نمبر 1 کے، جس میں مختصراً بتایا گیا کہ ہمارے کرنے کے کام کیا ہیں۔ دعا سے اس سفر کو شروع کرنا ہے اور دعا میں ہدایت مانگنی ہے، اور ہدایت کے لیے انعمت علیہم کے راستے پر چلنا ہے، اور اس کے لیے کتاب کو تھام لینا ہے، اللہ کی کتاب کا علم حاصل کرنا ہے، اور علم حاصل کرنے کے لیے متقی بننا ہے، کیونکہ ہدایت متقی کو ملتی ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ اپنے اعمال کی اصلاح، منافقت سے بچانا ہے، جھوٹ سے، فتنہ فساد سے خود کو دور رکھنا ہے، مذاق اڑانے سے خود کو دور رکھنا ہے، اور پھر عقیدت توحید کی درستگی، لا الہ الا اللہ کا علم حاصل کرنا، اس پر ثابت قدم رہنا، اور اس کے لیے صبر اور مدد سے اپنے رب سے رجوع کرنا، اور پھر اچھے اخلاق کے ساتھ اپنی زندگی کو، اپنے اعمال کو مزین کرنا، اور پھر اس میں خاص طور پہ درگزر کرنا اور دوسروں کو معاف کرنے کی راہ اختیار کرنا، اور پھر اللہ کی کتاب کی تلاوت کا حق ادا کرنا، اور اللہ سے نیک اور صالح موت طلب کرنا، کہ اس حالت میں موت آئے کہ ہم مسلمان تھے، ہم فرما بردار تھے، اور اپنی زندگی ہدایت یافتہ لوگوں، صحابہ کرام کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنا، کوشش کرنا، اور اپنے نیت کو، اخلاص کو خالص کرنا، اور صرف اپنے عمل کی طرف توجہ دینا، اپنی اصلاح کرنا، کیونکہ یہ سفر اپنی ذات سے شروع ہوتا ہے اور پھر دوسروں تک یقیناً اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ تو آئیے ایمان پختہ کرنے کے ساتھ ساتھ ہم عمل صالح کی طرف توجہ دیں، تو یقیناً اللہ کی کتاب ہمارے لیے بہترین ہدایت اور رہنمائی کا ذریعہ ہے، لیکن اس سے ہمارے سیکھنے کے لیے، ہدایت کے لیے، دنیا کے مسائل کے حل کے لیے یقیناً اس میں ہر مسئلے کا حل بتا دیا گیا، لیکن اس کے لیے کوشش شرط ہے، اور یہ علم کا سفر چھوٹی سی ایک کوشش ہے۔ یقیناً ہر سننے والے کو اس سے یقیناً فائدہ ہوگا، اور اللہ کی کتاب کی محبت اور اس کے ساتھ ساتھ کوشش اور اس کے ساتھ ساتھ علم اور عمل میں اضافے کا ذریعہ ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔